بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس علیہ السلام ہوا۔ علم نجوم ان کے معجزات سے ہے، وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو، وہ تھا سچا نبی۔ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ملک الموت بعرض تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچی۔ جب شام ہوتی، افطار کے وقت پر کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا بہشت میں پھر چلا جاتا۔ اور اس دن کھانا جب بہشت سے آیا، حضرت نے اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا حال دیکھ کر متعجب رہے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھے، اور تیرے سبب سے میں شادی حاصل کروں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو اس کھیت سے چند گوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھا لیں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے سب رات کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے ایک باغ میں جا پہنچے، اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک غیر میں اس طرح سے کھانا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھا۔ بکری کو دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کہا چلیے اسے کھاتے ہیں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں باہم رہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ شخص نبی آدم سے نہیں ہے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا واسطے خدا تعالیٰ کے تو بتا کہ تو کون شخص ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی کیا کبھی تم نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے قول كلها بين يدي كأنها بيديك خبز۔ ترجمہ ملک الموت نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہاتھ میں ہمارے ایسا ہے
جیسا کہ 2 ہاتھ کے نیچے تمہارے روٹی دھری ہوئی ہے۔ اس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، میں جان ہاتھ بڑھا کر اس کی قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کندنی کی ایک بار تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور عبادت خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں بے رضائے الہی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان ادریس علیہ السلام کی قبض کر لو۔ انہوں نے جان قبض کی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ملک الموت نے ان سے پوچھا، تلخی جان کندنی کی کیسی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک جیسے کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ تیرے ساتھ میں نے آسان کیا، ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مجھ کو دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تو اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہوتا کہ عبادت اور بندگی اور زیادہ کرو۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر وہ بولے، مجھ کو بہشت دیکھنی ہے، اسے دیکھ کر شادی حاصل کرو اور عبادت زیادہ کرو۔ پھر ان کو بہشت کے در پر لے گئے۔ پھر بولے، میں تلخی جان کندنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ کو بھی دیکھا، جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی پی لوں۔ اسرائیل نے کہا، پہلے آنے کا عہد کرو۔ ادریس علیہ السلام نے عہد کیا کہ آؤں گا۔ تب حکم الہی سے اپنی نالین کو چھوڑ کر بہشت کے اندر چلے گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر بیٹھے۔ ملک الموت نے ان کو آواز لگائی، جلدی کرے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، جبار عالم فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں تو مزہ جان کندنی کا چکھ چکا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا مخرجین۔ ترجمہ، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے، یعنی جو بہشت میں گیا پھر نہ آئے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اب میں ہرگز باہر نہ آؤں گا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ اے اسرائیل، تو ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، کہ میں نے اس کی تقدیر میں یہ ہی لکھا ہے۔